کہ اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات گرامی، 18 اگست سن 1986 بروز سوموار ظہر کی نماز کے بعد منگروٹھا شرکی کی مسجد کرٹانی والی میں ہونے والے عظیم الشان جلسہ عام سے امام اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار صاحب تونسوی مدظلہ کے مدلل خطاب کو بالم میوزک ہاؤس تونسا نے ریکارڈ کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا تو اس کے مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ تمہاری مجلس حاضری کو منظور تے مقبول فرماوے۔ دین اسلام تے قرآن دی سچی محبت عطا فرماوے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ دنیا وچ حضور دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ حضور دی غلامی وچ کرے، قبر تے حشر دے اندر حضور دے غلاماں وچ ہوں۔ دوستو، اللہ دے بندے، جہی جماعت دیو، جہے فرقے دیو، جس مسلک نال تعلق رکھ دیو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، بیبیاں ہو، میں تمہاری خیر خواہی واسطے آیا۔ اللہ تعالی تے رحمت فرماوے، اللہ تعالی مشکلات آسان کرے، این جہان اون جہان سرخرو ہوو، اپنی جان تے رحم کرو، لمبا سفری وے وحشتناک رستہ ہے، جہے کم واسطے بادشاہ بھیجے ان کم دا خیال فرماؤ، اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ، جیندے موئے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ رہو۔ میں ملک کی تقریر یہ کریں دا ودرانا، امت نبی دی، کلمہ نبی دا، فیصلہ نبی دا چلے۔ جیویں سیلاب جلا کر نظر لال پیا ہونا، لوگوں سیلاب پیا دا، اپنی جان بچا جاؤ، اپنا سامان بچا جاؤ۔ میں ہر روز ملک نظر لال ودا کردا، میرے پیارا دلوں بے دینی دا سیلاب پیاندا، بے حیائی دا سیلاب پیاندا، بے غیرتی دا سیلاب پیاندا۔ اگر بچنا چاہتے ہو پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے سوا ساری کامیابی تے نجات تے سرخروئی نہیں۔ یہ واضح یہ تقریر ہے۔ باقی میں چونکہ تو کو اتحاد کی دعوت دینے واسطے آیا، جو ملک وچ یکجہتی ہوئے، محبت تے پیار ہوئے، وحدت ہوئے، اخوت ہوئے، ہر گھر میں پاک پیغمبر دی مقدس تعلیم ہوئے، تے تساں حضرات سنی شیعہ
جہی نیکی میں کنے منواؤ میں منن واسطے تیار ہاں، جہاں نیک تسلیم کراؤ میں تسلیم کرنے واسطے تیار ہاں۔ ایک لفظ میرا نال ملے سو جو منے سو ہیں جی میں سنہ نبی فرماوے۔ بس میرا یوں ہی کو مسئلے میں تو سننے دے سارے مسئلے منے نا، شیعہ دے سارے مسئلے منے نا، میرا ہکو مسئلہ نال رلے سو جو منے سو ہیں جی میں سونا محمد مصطفیٰ فرماوے۔ میں یہ گال کیوں آدھا جی میں سونا نبی فرماوے؟ میرا عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر جیسا عالم خدا دی ساری خدائی نہ پیدا تھے نہ قیامت تھی پیدا تھی سی۔ نعرہ تکبیر! کیونکہ میں ساری زندگی یہ تحقیق کی تھی کہ حضور بڑے رسولن، بڑے نبیین، بڑے عالمن، حضور بڑے دانائن، کھانے کائنات کے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی کوئی نہیں، آپ خاتم النبیین۔ اس واسطے سارے لوگ اسا بھائی بھائی بن کے بڑے رسول دے دروازے تے آؤں، بڑے نبی دے دروازے تے آؤں، بڑے عالم تے بڑے دانا تے بڑے نیک دے دروازے تے آؤں، سارے فیصلے مدنی کریم کو کراؤں۔ دوسرا حضرات سونے پا خدا کو ملنو، جناب محمد مصطفیٰ کو ملنو، سارے انبیاء کو ملنو، نبی دے سارے صحابہ ملنو، نبی دی ساری اہل بیت ملنو، اولیاء کرام کو ملنو، بزرگان دین کو ملنو، ولایت ملنو، تصوف ملنو، روحانیت ملنو، کرامت ملنو، بیعت ملنو، زندہ پیر کو ملنو تے قبر والے کو ملنو، منائے ہوئے جی میں سونا محمد مصطفیٰ فرماوے۔ یہی کو لفظ ہے، اگر تو کو پک پوے تو سمجھ آ جاوے دین سادہ خدا بنائے، خدا نے محمد مصطفیٰ کو پڑھائے، محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو وہ دین دسائے، اللہ دا پیغام پہنچائے۔ میں ان دین دا قائل ہاں جرا خدا عطا کیتے، جرا محمد مصطفیٰ عطا کیتے۔ یہ رسم و رواج دا میں قائل نہ اپنے باپ دادے دے رسمی نہ قائلاں تے نہ تواڈے باپ دادے دے رسمی نہ قائلاں۔ تساں میری تقریر تے بہو بھمیں جاؤ، میری اور میرے مشائخ دی کوشش ہے اج ملک دے اندر کہیں دے باپ دادے دے رسم و رواج نہ چلن، کہیں مولوی تے پیر تے امیر تے وزیر دا فیصلہ نہ چلے، کہیں صدر تے گورنر دا فیصلہ نہ چلے، پچھلے 1,24,000 پیغمبر دا کلمہ نہ چلے، جب پاک محمد مصطفیٰ آ گئے فیصلہ محمد مصطفیٰ دا چلے بس۔ عزیزان محترم، تساں تا اپنے خیالی مسئلے ودے چلوے نہیں ہو تے رسماں ودے منوے نہیں ہو۔ اگر خدا میں کو طاقت نہیں تھی میں پچھلے انبیاء علیہ السلام دا کلمہ نہ چل دے سا۔ نبی سچے، نبی دی شریعت سچی، نبی دا کلمہ سچا، لیکن جلے بڑا نبی آ گئے تے بڑی کتاب آ گئی، ہوں فیصلہ کہیں دا نہیں چلتا۔ جہالے پاک محمد دے در تے جاوے فیصلے مدنی کریم کو کراوے۔ نعرہ تکبیر! شان رسالت! شان رسالت! نعرہ تکبیر! بیچ کئی علاقے والے لوگ آخسن ساڈا باپ دادا کشے نہیں، ساڈا مولوی پیر کشے نہیں۔ میرے پیارے، میں باپ دادے دی عزت دا قائل ہاں، مولوی تے پیر دی عظمت دا قائل ہاں، لیکن جلے بڑا نبی آ گئے تے بڑی کتاب آ گئی، ہوں فیصلہ کہیں دا نہیں چلتا۔ لالٹین دی روشنی دی ضرورت ہے، گیس دی روشنی دی ضرورت ہے اور بجلی دی روشنی دی ضرورت ہے، لیکن جلے سورج چل پوے پیچھے کئی شے دی روشنی دی ضرورت نہیں رہی۔ ہوں محمد مصطفیٰ دی نبوت دا سورج موجود ہے، قیامت تئی مصطفیٰ دی نبوت تے رسالت تے شریعت رہی ہے۔ یہ کوشش جہے توالے بچوں باہر کوئی ناراض ہیں رسم دی خاطر رواج ان پڑھے ٹوٹے ٹوٹے پکائی ودن بات میں گئی تھی آن ہم اتو دے پڑھے آ جانا اچھا اصالا مسئلہ منے نہیں یہ توالے مسئلے ملنے ہن تو میں ان تے لکھنؤ پڑھن کیوں گیا تے نجف اشرف کیوں گیا
اتنا ہی حکے بھری رکھا ہاتھ والے مسئلے تو آ ونجن ہم میرا پیارا سوچ میری کیا دعوت ہے؟ میں تو کو اتنا ادا میرے پیچھو آؤ میرا باز کراؤ. میں تھوڑے علاقے دا آدمی ہاں. ساری زندگی میری تھوڑے دین دی تعلیم گزری ہے یا پڑھتا رہی ہاں پڑھا رہی ہاں. ہر کام میں نہیں کیتا. نہ کوئی تجارت کی تھی نہ ملازمت کی تھی. عزیزو تو گھر بہ کے تحقیقاں فرمائن میں تو کئی ہزار میل لمبے سفر کی تن. ماہرین نے شریعت دے پاس کیا ذات تقوی والے نے پاس کیا بصیرت والے نے پاس کیا محدثین دے پاس کیا مفسرین دے پاس کیا جنہوں دے اندر خدا داست رہتا انہوں دے پاس گیا. اللہ والے میں کو ایسے رستے تے کھڑا ہو جو قیامت جدی میں کامیاب تھی پاؤں. نعرہ تکبیر. ہوں پچھلے سال میں حجاز مقدسی چو کئی ہزار روپے دا کتاباں آنجن. نے پچھلے سال 6000 روپے دا کتاباں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چو میں خرید کی چن. کو پچھلے سال 7000 روپے دا کتاباں میں آنجن اپنے پڑھنے واسطے. تسا تو پڑھی پوجا ہی کھڑے ہو کتاباں چھایا تو آپ کو تمہیں کتابیں دی ضرورت کا ہی نہیں. میں کو تو جہی ضرورت ہے میں تو پڑھتا ودا. ان تو سر ٹھنڈے دل نال سوچو کہ تو کو جرا خیال آندے جو اے مسئلہ غلط ودا بیان کریں نے غلط مسئلے دا میں کو کیا فائدہ ہے. قرآن مجید کا اعلان میں کوئی یاد لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے خدا دی لعنت ہو سی. پھر میرے عزیزو ٹھنڈے دل نال سوچو جو میں غلط مسئلہ کیوں بیان کراں. پاک پیغمبر دا ارشاد گرامی میں کچھ یاد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جھوٹا مسئلہ بیان کرے سی ان کو جہنم دی لخام پوائی ویسی جہنم دی مقراں تے کینچی چھری نال ان دی زبان کٹی ویسی. سارے حضرات غور فرماؤ کہ خدا اور مصطفیٰ دے اے فیصلے میں کچھ یاد ہیں. ان دے بعد میں جھوٹا مسئلہ کیوں بیان کراں میں کو کیا مفاد ہے. میں توالے علاقے چو کریں چندہ اگانا تو نہ آیا. زندگی ساری گزر گئی. آخر بندہ ایمان ونجے دنیاوی مفاد دی خاطر تو آکو دنیاوی کاروبار کر کے ایمان پیارے. میں ساری زندگی قرآن حدیث پڑھتا رہی ہاں میں کوئی ایمان پیارا کوئی نہیں. یہ تقریر دے بعد توالے بندے رات کو تبصرہ کرے سن کہ فلانا فلانا مسئلہ درست نہیں سی کیتا. نہ یہ جڑے تبصرے کرنے والے نے کتوں پڑھ ہیں کہ میں غلط مسئلہ جو بیان کر گیا کیا مفاد ہے. میں کو ساری زندگی قرآن حدیث پڑھ کے مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو آپ کو حل چلا کے تجارت فرما کے مسئلہ سمجھ آ گئے. اللہ دے بندے کو خدا کے اندر ہو یہ جرا شغل بنائی ودی ہو. میرا خیال ہے کہ جہی جماعت دیو جہے فرقے دیو سارے لوگ تسا غلط راہتے پہ ویندے ہو. قیامت دنی کامیابی مشکل تھی سی. ساری کامیابی تھی انہیں پاک نبی دی غلامی نال نبی دی پیروی نال نبی دی اتباع نال. اللہ پاک قرآن مجید فرمائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں خدا نے انسانات جنہ کو نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے. میرا نعمت کھا میرے دین دا پرچم اٹھا. نبی پاک نماز پڑھ دن حضور دے پیر مبارک سجوے دن جلے نماز کو فارغ ہوئے وہ کہ از کل ربا تیری عبادت دا حق ادا نہیں ہویا. مسلمان این مسئلے تے غور چاہ فرما. حضور محبوب رب العالمین حضور دی تینت جنت دی تینت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی الاصل. حضور دے سامنے ہر وقت اللہ دے جلال تے جمال دا مشاہدہ ہونا. نبی ذات خدا دے ہاتھی تے
شاہ محمد مصطفیٰ چونا طبقاں دا سردار، دعا جہاناں دا سردار، نبیاں رسولاں دا سردار، نور تے بشر دا سردار، اولین تے آخرین دا سردار، کارخانہ کائنات دل پاک محمد جیسی ہستی نہ آج تائیں پیدا ہوئی نہ قیامت تائیں پیدا ہو سی، محبوب رب العالمین دہارے قدم مبارک متورم ہو گئے، پیر مبارک نفلی جنر سوچ گئے، جلے فارغ ہوئے لوگ خیال کرنے ربا تیری عبادت دا حق ادا نہیں ہویا۔ یارا کتھا پیا وینی ایک قصیدے پکڑی ودیں راگ دا دل دادا بنیا ودیں، اگر پاکے نال پیارے تے نبی دی زندگی دا کوئی لحظہ اللہ دے ذکر کو خالی نہ ہا۔ حضور جاگ دے ہوئے ہاں رب کو یاد کرے نہیں ہن، نیندر ہوئے ہاں رب کو یاد کرے نہیں ہن۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عین آجا ولا ینام قلبی، میں محمد دی اکھاں کو نیندر آ رہی ہے، میری دل کو نیندر نہیں آ رہی۔ ساری نیندر دا سر سارے دل دماغ تے ہوندے، پاک محمد دی نیندر دا سر صرف نبی دی اکھاں تے ہوندے۔ سارے پسینے چو بدبو پئی آندی، مصطفیٰ دے پسینے دا مقابلہ دنیا دے گلاب تے کیوڑے انبر تے کستوریاں نہیں کر سکدے۔ اسا تھک سٹے نہیں ہے، دنیا نفرت تے قریر پئی کریں جی، پاک محمد جلا لوار سٹے لا دنیا دے کھارے پانی میٹھے تھی ویلن۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ اے جڑا شانے والا جوان نمازاں پڑھ دے پیر سجے پین، نبی دا عاشق وہ ہے جڑا پاک پیغمبر دی ادا نال محبت رکھے دے، محبوب دی ہر ادا محبوب ہونی ہے۔ حضرت علی سونا 1000 رکعت نماز نفل دی ادا کریں گے، کوئی بیٹھے زمین تے بندہ پی رہی تے منن والا۔ عثمان ذوالنورین ایک رات دے اندر قرآن دا ختم پیا کریں گے، حضرت ابو بکر عمر ساری رات مصلی تے پہ گزریں گے، حضرت حسن مجتبی 55 دفعہ مدینے پاک کو پیدل چل کے کعبے دا طواف تے زیارت کرن پیا ویندے۔ پیر حسین میدان کربلا دے اندر بچے کو ہا کے نمازاں پڑھدا، بازو کٹا کے نمازاں پڑھدا۔ حضرت امام زین العابدین کنبہ شہید کرا کے میدان کربلا دے اندر 1000 رکعت نماز نفل دی ادا کرے لا۔ میں چاہنا سارے گھر پاکیں والا دین آوے، تو کو راگ کھا گئے، راگ نال پیارے، اگر پاکے نال پیارے تو نمازاں پڑھو، قرآن پڑھو۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوروا منازلکم بالصلاۃ و قراءۃ القرآن، اپنے گھراں نوں نماز نال منور کراہے، قرآن دی قراءت نال منور کراہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میں محمد رسول اللہ دی امت دی بہترین عبادت قرآن دا پڑھنا ہے۔ قرآن دی تلاوت کرو، نفلی پڑھو، دل دماغ وچ نور ہو سی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی فرمائے میرے بندے ہیں، میرے محبوب ہیں، عباد الرحمان ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنہاں دی رات سجدے تے قیام دے نال گزر دی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جنہاں دے پاسے بسترے کو جدا رہوے دے لیٹن دا ٹائم نہیں ملدا۔ جے نبی دا شہدا یہی تو رستہ اے ہے، جڑے راہ تے ویندے پے ہیں وہ رستہ کامیابی والا نہیں۔ مسجد آؤ، بچے کو قرآن مجید پڑھاؤ، تبلیغی جماعت نال وقت لگاؤ، اللہ کے دین واسطے محنت فرماؤ، جے مسئلے تو کو نہیں سمجھ آندے چھوڑ دیو۔ یہ شیطانی اثرات ان لوگیں تھے جو کنہیں گل ہی دے پیچھو لا لیتے، نہ مسجد پیر رکھیں دن نہ قرآن کو ہاتھ لیں دن۔ میں چونکہ تسا حضرات دا خادم ہاں اور میں سمجھے لا جو توالا میرے تے حق ہے، قیامت قریب پکڑ نہ جاؤ۔ عبد الستار صوفی نے اساں تائیں یہ پیغام نہ پہنچایا، اگر چاہیے ہو جو اللہ دی بڑی عدالتی سرخرو تھیوں، پاک پیغمبر شفیع تھی وے،
تو اپنے سینے کو قرآن کی تختی بناؤ. تو دے دے پے ہو دنیا دے کاغذ گلے پہ لتڑی نے جس کاغذ دی قرآن نال جاری لگ گئی چم کے اکھاں تے پیا رکھیندا. اگر تیرا میرا سینہ قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو جہنم دی اگ نال کیویں جلے سی جڑے سینے تے قرآن جا سترہ موجود ہیں. نعرہ تکبیر، شان قرآن زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، نعرہ تکبیر. تساں اکثر حضرات سنی ہو سو حنفی مسلک نال توالا تعلق ہو سی. میں مدینہ منورہ چو کتاب آئیے ان کتاب وچ لکھا ہوئے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری رات مصلے تے گزرے نہیں ہن. اکثر اتفاق میں ہوندا ہا جو صبح دی نماز عشاء والے وضو نال ادا کرے نہیں ہن. یہ نہیں اللہ والے ایسے ولی بزرگ نہ میں غلام ہاں جن کی سیرت کے صورت نبی دی شریعت دے مطابق ولی دے ہاتھ رکھ تیرا ہاتھ نبی دے ہاتھ رکھے نبی تیرا ہاتھ خدا دے ہاتھ رکھے. ایسے ولی دے قدم ہوئے ساڈا سر ہوئے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کہا دنیا تو گئے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا گئے. یہ ولیوں کا کام یہ شاید پتہ ہی قوم کو کہیں. مدینہ منورہ علی کتاب والے لکھے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس مقام سے فوت ہوئے آپ نے اس جگہ تے 60,000 دفعہ قرآن مجید دا ختم کیتا. یہ ہے تاری ضرورت دا واز. میرے پیارے یہ لفظ شاید والا سنیا ہوا نہ ہو سی جو تساں سائی تھائی کورس کرنا آئے ہیں یہ رہن دا جہان نہیں. اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو آدم دی اولاد کو واری واری نال ای جہان تے بھیجے کورس کرنے واسطے. کئی ہزار سال تواڈا ساڈا روحاں اللہ دی عدالت وچ رہن اللہ دی بارگاہ وچ رہن. اللہ نے چند نبھارے واسطے امیر غریبیں کوئی تھائیں بھیجے جسم عطا کیتن کہ تساں کورس کراؤ. پھر وطن اصلی ساڈا موت دے بعد ہے. وہ جہان ساڈا وطن اصلی ہے. مومن واسطے اتھا راحت ہے سکون ہے. نمازیں واسطے بہیش دے محل تیار تھے کھڑن. قرآن دے کارے واسطے بہیش دے باغ بغیچے حور قصور انتظار پہ کریں گے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جرا معراج چ گئے آپ نے بہیجی سیر فرمائی تھی گوڈا دے سونے محل حل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ پاک نے اے محل تے کوچھا اے بغیچے کہنے واسطے تیار کی جن. اللہ دے ملائکہ عرض کرن یا رسول اللہ ھذا لمن تاب الکلام انہاں لوگوں واسطے جڑے پاکیزہ کلام کریں گے. وھذا لمن اطعم الطعام فقراء مساکین کو کھانے کھلیں گے. واطعم الصيام باقاعدگی نال رمضان دے روزے رکھیں دل. وتہجد باللیل والناس نیام رات کو نفلی ادا کریں دل جو لوگ ستے ہوئے ہوں دن. اللہ اے محل انہیں واسطے تیار کی تن. شیعہ صاحبان میرے تے ناراض رہ وین اگر وہ اپنی علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل علی بانک نبی تے علی دے فرمان نال لکھا دے من حسن حسین دے فرمان نال لکھا دے من زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری دے فرمان نال لکھا دے من شیعہ کتاب چو لکھا دے من میں جدید قرآن گواہ کر کے آدھا میں آج شیعہ بننا. نعرہ تکبیر امام پاک نے فرمان لال شیعہ کتابی چو حوالہ لبے میں شیعہ بننا. باقی اتھا جرے بینے کھڑے نو تو نماز روزے سے ڈر کے نکل گیا میں کو پتے
جے امام پاک دے محبن امام دا فرمان دکھا لین اج میں شیعہ تھی نا اپنی کتاب ہی چو کئی ہوں ڈھنگی چراغ مولوی آدن ای کتاب ہی چو دکھاؤ میں سادہ آدمی ہاں توالے علاقے دے رہن والا توالے خادمہ یہ قرآن مجید توالے بستی دا ہے ممکن ہے سارے دوتے شک ہوئے تو آکوں تواری مسیح تھی چلائے تھے ماشاءاللہ یہ کیری شاہ سارے آنکھو اگر شیعہ میرے واسطے آئے بیٹھے میں ان دے پیریں دوتے اپنی ٹوپی سٹے نا میں کو 12 امامے تے 14 معصوم لال علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل علی بانگ شیعہ کی دنیا کی کتاب چو لکھاوے قرآن زامنے میں شیعہ تھی منگالی تو نام پیا کٹھنا زور نہ لگ دل آزاری تو نام پیا کرنا میں تو منگلوٹھے والے شیعہ دے پیریں دوتے ٹوپی سٹے نا ان کو 12 امامے تے 14 معصومے دا واسطہ لینا میں شیعہ کو علی دی ولایت دا واسطہ لینا سیدہ بطول دی عظمت تے شان دا واسطہ لینا مولا حسین دے خون دا واسطہ لینا شیعہ دی دنیا دی کتابی چو کئی امام دے فرمان علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصلہ بانگ لکھائے قرآن دا میں نے شیعہ بندا 6 مہینے پیر حسین دی مجلسی منگلوٹے جو مفت پڑھنے سے جس نہیں کی کوئی کرایہ خرچہ نہیں خان صاحب تو جو خوش کیا ود تو نماز دے ڈر کے نکل گئی ورنہ میں کو کیا ضرورت انہیں سنے نار دی کوئی دنیاوی آمدنی ہے شام کو بات سنی بھی میں کو گالی بیٹھے کٹھے لو سنتا وہ تو پتے ان پڑھے سنی بدعات رسومات دے کھانے ہوئے سنی تو میرے خلاف پراپگنڈا کرے سن میں امام بالے چ لگا ونجا شاید میں کو کہیں مجلس دا لاکھ روپیہ فیس چاہیے ڈھائی ورنہ ہزاریں دی تو گالی کا ہی نہیں میں کو کیا ضرورت ہے انتبر نال مرے لوٹنا این جہان پیسے نہیں چاس نہ ہوئے اگلے جہان میں جہنم گیا پیا ہوں پیچھے امام باڑے چ نہ لگا ونجا جو وڈی داڑھی دی ضرورت ہی تھکائے نہیں آدم جانے جائے لی پاکیں کو لا جے ہاں پاکیں کو لا جے پاکیں نہ دام جو پکڑی وتے کیا ضرورت ہے نماز دی تے کیا ضرورت ہے روزے دی میرا پیارا سوچ آخر انسان ہو اشرف المخلوقات ہو کارخانہ کائنات کے بادشاہ ہو اللہ تو کو دل تے دماغ تے بصیرت عطا کی تھی فہم و فراست عطا کی تھی سوچو مرد سوچو بیبیاں سوچو زمین مکان دے بننے کڑھیں گے 3 ایمان دا بننا بناؤ میرا پیارا میں جو سننے نہ رہا ودا ایک کشے دے میں نہ لے میں ہوں میں کوئی کو پانی کا گلاس پلائے جات اپنی جات رہی کھیر تو اپنی جات رہی روٹی اپنی جات رہی پانی کا گلاس جو کھو والا میں کو کی ضرورت ہے پیچھے میں نے پیچھے ایمان بناوا سونا کھول کر سوچ سمجھ میں تیری بھلائی واسطے آیا اللہ کی بڑی عدالت نہ تھی عبد الستار توسوی سا کو نسایا کہنا میرا پیارا تا تو گھرے بہ کے مسئلے نہ تحقیق کی جن میں تو کئی ہزار میل لمبے سفر کی جن پاکستان کو تعلیم حاصل کرنے بعد میں ہندوستان گیا دارالعلوم دیوبند تعلیم حاصل کی تھی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے میرے کو دارالعلوم دیوبند اندر بخاری شریف سے ترمذی شریف پڑھائی سارا سال ان بزرگ میں لینا رہی ہاں ان دی نبی دی سنت دے مطابق ہے مائے کے پیر ہوئے تو ایسا ہوئے سال دے بعد انہوں نے ہاتھ رکھے سال دے بعد مرید تھیاں پہلے دن بیعت نہ کیا مسئلے دی تحقیق کرنی ہے تو ڈھائی پونے جتنا مرضی آئی تھا میں دارالعلوم دیوبند کو فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ گیا
لکھنؤ کو تعلیم حاصل کرنے بعد نجف اشرف کربلا محلہ گیا ایران جا کتاباں پڑھن عربستان جا کتاباں پڑھن تسا دسو کتوں جا کتاباں پڑھیں نے میں خدا کے دروازے سے مکہ مکرمہ گیا محمد مصطفیٰ کے دروازے سے مدینہ منورہ گیا علی المرتضیٰ کے دروازے سے نجف اشرف گیا پیر حسین کے دروازے سے کربلا محلہ گیا اللہ دا قرآن مجمع گواہ کر کے پیادا شرط رکھ کے پیادا میں اس واسطے سنیاں اس جماعت نال میرا تعلق ہے جو سنی دے مسئلے کلمہ کلا تے وضو تائیں نبی تے علی دے گھروں آئے حضرت حسن حسین امام زین العابدین محمد باقر جعفر صادق تصدیق فرمائیے قرآن گواہ کر کے پیادا نہ تساں کنے دنیا دا تمائے نہ ڈر رہے قیامت جدی اکھاہے عبدالستار تو سوئی پیغام پہنچایا اسا نہ منیا میں پیغام پہنچا منایا عزیزو نہ کوئی دنیاوی تمیں دی خاطر تمہاری خدمت حاضر ہویا سے آیا میں تو اللہ خادمہ تھوڑے علاقے دے رہن والا قیامت دی ناک ہو جو انگلینڈ تے افریقہ تے تقریر کرن ویندا ہا تے ساکو باز نہ سنیندا میں پکڑیج پوساں ان ڈر کریں تمہاری خدمت وچ آیا دین دا سچا پیغام پہنچاواں تو اجا سارا جانا جہنم دی بھاک نے بچن اللہ دی عدالت دی سرخرو تھی ہو نبی دی سنت دا جھنڈا چاہو جیندے موئے پاک محمد دی غلامی چ رہو باقی میں جو الصلاۃ خیر من النوم والی بانگ آدا پاک محمد سونا سکھا گئے نبی یہ بانگ دیوا گئے حضرت بلال دی اذان جنر الصلاۃ خیر من النوم دا جملہ موجود حضرت ابو محذورہ مکہ دے مؤذن فرمیندن علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان نبی پاک نے مینوں اذان دا طریقہ سکھایا حضور نے فرمایا ابو محذورہ اگر صبح دی نماز دی اذان ہوے فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتين دو دفعہ الصلاۃ خیر من النوم آکھا کر نبی فرما گئے خان صاحب شیعہ صاحب 12 امامے تے 14 معصومے دے فرمان نال علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل علی بانگ شیعہ دی دنیا دی کتاب وچوں لکھا آسمان تلے کتاب ہوئے زمین تے کتاب ہوئے ایران دی چھپی ہوئے پاکستان ہندوستان دی چھپی ہوئے تا حکومت پاکستان میں کو گاڑی مارنے وے میرا خون معاف ہے قرآن گواہ جی نے کو بانگ اگر پاکیں دا غلام ہی تو پاکیں دی مہر اپنے مسئلے تے لکھا سوکھا سوکھا بات آسان تقریر ہے سال تئیں جو میرے پاس تاریخ فارغ کا نہیں دی وجہ ہے نسخے مجرب ہیں مسئلے میں ملاوٹ نہ کرے نا تسا جان لیو کہ 15ویں صدی شروع ہو گئی ہے دودھ وچ ملاوٹ ہے گھی وچ ملاوٹ ہے آٹے وچ ملاوٹ ہے مرچیں وچ ملاوٹ ہے ہلدی وچ ملاوٹ ہے ملاوٹ والی غذا جان کو نقصان نہیں دی ملاوٹ والا مسئلہ ایمان کو نقصان نہیں دی اپنے آپ کو بچا ایمان دا خیال فرما سوکھا سوکھا باز ہے کئی بڈھے آدن کروں چاہتے کیا حرجے پاکستان حکومت دے کاغذ دے روپے ودے چل جانا سا چاندی دے روپیہ آپ بنا سکتے ہیں جو نہ رکھو جیلے حکومت والے پکڑ ونجن تو آخو کیا ہے تو کاغذ پیا چل جائے سارا چاندی دے روپیہ کیوں میں چلنے دے اتھاں پیچھے انکار کرنے آدھے اصل تو کہیں نہیں بنایا کیونکہ یہ قانون ہے جہاں ملک سکہ آپ چلا لے حکومت پاکستان دا غدار
جڑا کلمہ نبی دا پڑھے تے مسئلہ آپ بڑھاوے نبی آخر زمان دا غدار ملک پاکستان سکا وہ چلسی جس سے حکومت پاکستان دی مہرے جڑا کلمہ محمد دا پڑھسی مسئلہ وہ کرے سی جندو تے نبی آخر زمان دی مہرے مہر دکھاؤ مہر کوئی نہیں لوگ گھبران کلو پیچھو گالی کٹھن کئی سا کو وہابی پیسے دین کئی اہل بیت دے دشمن ہونے دا فتوا پہ لین میں خدا دے منن والا مصطفیٰ دے منن والا صدیق فاروق تے علی دا غلاماں حسن حسین میرے پیرن امام زین العابدین محمد باقر جعفر صادق دا میں خادماں سارے مسئلے تے پاکے دی مہر لگی ہوئی ہے جہاں میدان تے آرے مسئلے تے پاکے دی مہر دکھاوے سادے سودے لوگ انہوں نے شو دن کو آئے نے اکھے ابو بکر خلافت خاص کی ہے ابو بکر اے جڑا زور آورہا جو علی تے ڈاڑھا تھی گئے ہاشمی تے ڈاڑھا تھی گئے قرآن دے فوجیں تے ڈاڑھا تھی گئے آخر تسا جو خاندانی شریف شرفا ہو تے بڑے خان ہو تے بلوچ ہو اتنا بھی بھیجا کام نہیں پیا کریں گا جو حضرت علی اللہ دا شیر ہے مولا علی طاقتور دلیر ہے ہمیشہ صحیح کمزورے نہ کھسی جا رہی ہیں طاقت والی دی شاید کوئی نہیں کھا سکتا سارے آخو حضرت علی طاقت اللہ جڑے شیئیں دے سکے ہو تو نہ آخو باقی تو آخو حضرت علی طاقت اللہ ہی کو لفظ آخو حضرت علی آخر برادری دا خیال تو کچھ رکھنا بولتے دین بچے بھامے نہ بچے ایمان بچے برادری تو بچے اللہ کرے اوے سارے انہیں جہیں سے بیماری لگی کھڑی ہے منگلور سے ڈاڑھا کان لگا کھڑے میرے کو پرانے زمانے کے پتے میں حضرت علی دا غلام ہاں سنی ہاں میرا عقیدہ ہے جو مولا علی اللہ دا شیر ہے پیر علی طاقتور دلیر ہے اور ہمیشہ شہید کمزور یا کھسین طاقت والی شے کوئی نہیں کھا سکتا سچ آتا پیا جھوٹ جی بول سکتے بولو جی ڈاڑھے وڈے آدمی ہو تو حد تک سمجھے نہیں ہو تو بولے سو افسرے نال جی غریب پھراؤ تو نال بولو حضرت علی اللہ دا شیر مولا علی طاقتور دلیر تو اللہ ہاں ٹھردا بیٹھے سردا جی نیوے پہلے تو آپ کو کچھ سال لگا بیٹھے اللہ دے بندے جی گرمی تکلیف کر کے جو آئے کوئی سبق تو پکاؤ کوئی مسئلہ تے یاد کر جاؤ اس سٹیج تے نہج البلاغہ تے تواڈی خاطر ایران چو میں آنی ہے ایندے چ مولا علی دے خطبے ہیں میرے پیر علی نے فرمائے ساری کائنات لوگ میرے مقابلے سے آ جاوے میری میدان جنگ دل اکیلا ہوا زمین دشمن کرے بھر جاوے ماں پالے تو ورث تو حج تو میری کو کوئی پرواہ نہیں میں کو کوئی گھبراہٹ نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی فکر نہیں ساری کائنات لوگ میرے مقابلے سے آ جاوے میری میدان جنگ دل اکیلا ہوا زمین دشمن کرے بھر جاوے ماں پالے تو ورث تو حج تو میری کو کوئی پرواہ نہیں میں کو کوئی گھبراہٹ نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی فکر نہیں ساری کائنات لوگ میرے مقابلے سے آ جاوے زمین دشمن کرے بھر جاوے میری کو کوئی ڈر تے فکر کوئی نہیں تو سنگرے لوگ منوا کھڑے خلافت کھسوا کھڑا با کھسوا کھڑا قسمت والی یارا نہ میں جو تھا تقریر کرنا آیا تو شہر تے علاقے شیعہ ہیں کہ کائنا بولو شیعہ میں جا کتاباں کیوں نہیں کھس ویندے پاکستان دے شہریں تے وسطی تقریراں کلوینا کراچی کلا تے پشاور درا خیبہ تک دورہ کرینا یہ شیعہ میں جا کتاباں کیوں نہیں کھسوینے شیعہ کو پتہ ہے کہ ملک وچ میری پارٹی موجود ہے مہاجرن انصارن میری جماعت کیویں سامان میرا کھسی جانی ہے تساں ایمان نال تو جڑے واس ہون آئے بیٹھے ہو شیعہ میرا کتاباں کھسنا آپ تو کھسی جاندے ٹوپی میری کھس ونجن کھسی جاندے
تو نہ رکھ میں گھنٹہ 2 گھنٹے بعد سنے نہ میرے علم نہ زادے نہ تقوی نہ ریاضت میں بزرگان دین دا ادنا خادمہ تسا مسلمان چو ادنا درجے دا مسلمان ہاں گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن دا واز سنے نا یہ پاکستان دے مہاجر انصار میرا سامان نہیں کھسی جانے دے کیا طبقے دا سردار محمد الرسول اللہ جنہاں کو 23 سال قرآن پڑھا گئے بی بی دا باغ کھسیج گئے علی دی خلافت کھسیج گئی ہے کہیں کو غیرت نہیں آئی مسلمان نبی کو نہ منو بیا 23 سال نبی پڑھائے 23 سال حد اللہ پاک قرآن تدسائے وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کریں گا پھر قرآن کی عزیز دی تعلیم دینا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اللہ دے دین فوجا در فوجا پیان داخل کیندا میں پوچھدا بی بی بطول دا پاک خزیج گیا قرآن یا فوجا کیوتے گیا ہن ہاشمی کتھا ہن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کنتے گئے تربیت یافتگان رسول کتھا گئے ابو ذر کتھا گیا مقداد کتھا گیا عمار ابن یاسر کتھا گیا بلال حبشی کتھا گیا میرے پیر علی دا چاچا مومن کامل حضرت عباس کتھا گیا مولا علی دا بڑا بھائی حضرت عقیل کتھا گیا علی دی خلافت خزیج گئی بی بی دا باغ خزیج گیا 15ویں صدی دے ملنگ کو درد آئے ہاتھ میں کو خیرت نہیں آئی میرے نال گل کرے زمین دا بندہ گل نہیں کر سکتا وہ بندے جون کر پنجے میں پرانے زمانے سے آیا ہم پچادی شہر درمد شاہ میں کو گھنا ہے ہم وہ شیئے دے مولوی نال گال کی تھی سے پیو آکے میں تیرے نال گال نہ کرے گا 2 مہینہ پگھرو پگھر سیا پیا ہوئے مولوی جدا یہ تو آلے مگرو جدا ایک بندہ آدھا عبدالستار تو سی میرے نال گال کرے ان کو کہنا پتے ذوالفقار شاہ دیکھو تو صحیح قسمت پہلے آدھن 4 کتابیں نہ حافظ دے جلو لاجواب تھیا پیچھے آدھو نے یہی میں پیسے کی خاطر سنی بنے ودے سارے نال گال کرے دوستار ان کو پتہ لگ دے مولوی سارے کو قسمت دا دوا سارے کو کوئی ہے مسلمانوں میں جڑی بات بیان پیا کرے نا زمین سے بندہ کوئی نہیں تردید کر سکے زمین تھے ہاں ایرانی چی کوئی نہیں تو آپ کو لاجواب چاہ کریں یہ گال پکائی میں انہیں کو علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل نے بانگ دکھاؤ تو آپ کو چاری کھامن میں 10,000 روپیہ نقد انعام دے سا میرے سامنے نام ہے کوئی نہیں حوالہ کوئی نہیں یہ تو لوگ جڑے شو دے رلے وجن نماز روزے سے ڈر کنے گیا ڈوڑے سنایا تو بند پردہ تے آدھے آواز آئی خبر کتھوں آواز آئی بات 2-4 بند پڑے تے بات آدھے آواز آئی خبر کڈو آواز پہ آتی ہے یہ سارے آواز آلا تبارے نہ کوئی منڈے نہ کوئی پاندے اللہ سے بندے کچھ خدا کنڈرو اللہ کی عدالتی پیش کی انہیں وے تے اسا ابو بکر عمر عثمان کو جو منی وجہ ہیں ساری کائنات کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ انہیں نا رشتہ بنائے ساری کائنات کو چھوڑ کے ورنہ کوئی بندہ سمجھاوے کہ نبی نے اپنے چاچے ابو لہب کو چھوڑا کیوں ابو بکر نہ رشتہ جوڑا کیوں 9,000 روپیہ نقد دینا ایک بے ایمان دے چھوڑن دا کیا فائدہ دوسرے بے ایمان نہ رشتہ جوڑن دا کیا فائدہ 10,000 روپیہ انعام مختصر جملہ زمین دا بندہ سمجھاوے اگر ابو بکر صدیق سچا نہیں ابو بکر صدیق ایماندار نہیں ابو بکر صدیق دیانت امانت والا نہیں کہ نبی نے اپنے چاچے ابو لہب کو چھوڑا کیوں ابو بکر صدیق نال جوڑا کیوں ایک بے ایمان دے چھوڑن دا کیا فائدہ دوسرے بے ایمان نال رشتہ جوڑن دا کیا فائدہ زمین دا بندہ نہیں دسا سکتا تسا حضرات دی میرے نال زیادہ آمد رفت کوئی نہیں نبی معصوم نبی تے خدا دا پڑھا ہوندے
نبی دیتی نہ جنت دیتی نہ دئی نبی جنتی العدل نبی ذات خدا دی ہاتھی کے نبی تے خدا دا پارا ہوندے اس واسطے مصطفیٰ پارا اپنا نا نہیں ویندا وہ قرآن ہی چاہے جدا خارج گئے ہن تے کفار آ گئے صدیق کو اندیشہ تا فکر کیا جو کفار کو پتہ چل گیا میرے محبوب کو قتل کر سن نبی سے فرمایا صدیق فکر نہ کر یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میرا سنگی میرا ساتھی میرا یار فکر نہ کر کلہ تیرا پارا نہیں خدا بھی سارے نالے خدا نہ پڑھے یہ وجہ عمر فاروق شہید تھئی عثمان غنی شہید تھئی مولا علی شہید تھئی حضرت حسین شہید تھے نبی تے صدیق تے خدا جو پارا دے رہا کئی کافر کو قتل کرنے کی جرات نہیں کی صدیق کو فکر یہ ہے اگر مصطفیٰ قتل ہو گیا میرے آمن کا فائدہ کیا رہا میرے پیارے سوچو جی بزدل ہوندا تو نال نہ ویندا گل نہیں سمجھے میں نہ دوں گا نبی کچھ کر سکتا ہے صدیق کو فکر ہے کہ مصطفیٰ میں کیا میرے آمن کا فائدہ کیا رہا باقی تو کو آتے لا تحزن کیوں آئے ہنے لا تحزن انہیں آئے ہنے جی میں مصطفیٰ خدا کو آئے لا تحزن حضرت موسیٰ کو آئے لا تخف ولا تحزن خدا حضرت موسیٰ دی ماں کو آئے لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک موسیٰ دی ماں خوف نہ کریں حزن نہ کریں تیرا بچہ ملوا لے سا موسیٰ دی ماں کو اپنا فکر نہ حضرت موسیٰ دا فکر ہا لا تحزنی مؤنث دا سگائے لا تحزن مذکر دا سگائے لفظ ہی کوئی ہوں تو سائیں مختصر وقت ہی پکا جاؤ جرا لا تحزن والا تحفہ خدا نے محمد مصطفیٰ کو دیتا خدا نے حضرت موسیٰ کو دیتا خدا نے حضرت موسیٰ دی ماں کو دیتا مصطفیٰ نے خار کے اندر وہ تحفہ صدیق با صفا کو دیتا اے جقول لصاحبہ لا تحزن صدیق فکر نہ کر کلہ تیلا پارا نہیں ان اللہ مارا خدا ہی سارے کٹھے خدا دی نگرانی کیا وجہ ہے سارے اے بزرگ فاروق غنی علی حسن حسین شہید تھے لیکن مصطفیٰ تے صدیق با صفا تے دشمن تیر تلوار دوار نہیں کر سکیا ان دی وجہ ہے جو انہیں تے خدا دا پارا آنکھو چاہ انہیں تے سارے آنکھو اللہ دے بندے تو سا ایوے نہیں میں سوچے نے جو پاک نبی معصوم نبی ساری کائنات کو چھوڑ کے صدیق دی بیٹی نال شادی فرمائی فاروق دی بیٹی نال شادی فرمائی حضرت معاویہ دی بہن نال شادی فرمائی یعنی نبی کو پتہ نہ لگتا جو ایک گھرانا کے جہاں گھرانا ہے 15ویں صدی والے کو پتہ لگ گیا چولے طبقے نے سردار کو علم کوئی نہیں عقل کرو اس کیا نہیں مصطفیٰ دے انتخاب تے علم تے بیت مادی نہ کرو اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی فرمائے میرا محبوب یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کافر منافق نال جہاد کر وغلظ علیہم سختی کر ولا تضل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ کوئی منافق مر جاوے ہمیشہ واسطے جنازہ نہ پڑھائے مردہ منافق دی قبر دے قریب ہی نہ جواہے خدا تے منافق دی قبر دے قریب نہیں ونجا لیندا زندہ منافق نال رشتے کیویں بڑھاون لینی کیویں دی تھیا کھڑے قسمت دا سلسلہ رب دے ہاتھ چ تھیا نہیں کھڑے منافق مسجد بنائیے پاک پیغمبر دی خدمت پیغام بھیجوائے نے ساری مسجد دی دگانا نماز دا پڑھا لیو یہ 11ویں امام دی لکھی ہوئی تفسیر حسن عسکری وچ آئے اے امام دے منن والے تھی گئے نا تو اکثر پتہ لگے امام کو کیویں پے مننے ہو امام حسن عسکری لکھے حضور دا خادم حضور دی سواری مسجد دے دروازے تے گھن آئے حضور سوار تھی من تے انہیں دی مسجد دی چل کے دگانا نماز دا پڑھا لے من نبی سائیں دی ڈاچی مبارک آئیے حضور ڈاچی تے سوار ہوئے
ولم تتوجہ الى مسجدہم حضور دی ذاتی مبارک منافقے دی مسجد نہیں ویندی حضور دا گھوڑا مبارک رہ گیا میرا پاک پیغمبر اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے فلم یتوجہ الی مسجدہم حضور دا گھوڑا مبارک منافقے دی مسجد نہیں ویندا حضور دا خچر ہا جڑا تیز رفتار ہا بڑا جری تے بہادر ہا جس دا نام یافور ہا امام حسن عسکری لکھے فلما اوتیا بالیافور یافور نامی خچر آندا گیا وراکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنے خچر تے سوار ہوئے فلم یتوجہ الی مسجدہم حضور دا خچر مبارک منافقے دی مسجد نہیں ویندا حضور اتر پولن فرمانے لوگو میں محمد نہ ریا رب کو اتنا ہی منظور نہیں جو محمد کی سواری دے قدم ہونے تے منافقے دی مسجد کو لگ جانے میرے خیال ہے سینے کی ایمان دا ذرہ کھڑی تو یہی کو حوالہ ہی کافی ہے باقی ایمان چل ونجے اوندا دوا کوئی نہیں سب تبرے نال گالی گلوچ نال ایمان چل گئے جلی ہوئی شے کوئی ساوی سی نہیں مولانا غلام حسن صاحب شواگ رحمت اللہ علیہ 666 کافر کو کلمہ پڑھائے حضرت کو ایک مرید ہے کہ حضرت کہیں ملنگ کریں توبہ نہیں ویکٹ بھائی حضرت فرمایا بچاس فکیاں شہیں ساویاں تھیاں نہیں سڑیاں شہیں ساویاں نہیں تھیاں نبی دے گھرانے تے نبی دی عزت تے نبی دی پارٹی کو لانتے کل نال بندے دا ایمان چل وے دے اللہ تعالی سارے ایمان دی حفاظت فرماوے نبی سچا نبی دا گھرانہ نبی سچا نبی دا فیصلہ نبی سچا نبی دا انتخاب یہ تو ایران دی کتاب ہے اگر شیعہ تو امام دا فیصلہ تو من چاہ جو جس نبی دی سواری منافقے دی مسجد نہیں ویندی وہ نبی منافقے دے گھر شاہجہاں کرن گئے ابو بکر صدیق دی دھی نال شادی فرمائی عمر فاروق دی دھی نال شادی فرمائی حضرت معاویہ دی بہن نال شادی فرمائی نبی کو پتہ نہ لگتا تو کو پتہ لگ گیا تھا میں تو محمدی مسلمان ہاں میرا عقیدہ نبی دا ہر فیصلہ سچا نبی پاک نبی دا رشتہ پاک نبی پاک نبی دا گھرانہ پاک نبی پاک نبی دے بچے پاک نبی پاک نبی دی پارٹی پاک نبی پاک نبی دا سنسار سارا پاک جواب دینا بہو ایسا نبی دی تعریف کرے میرے علماء دیوبند نے لکھے جس زمین دے ٹکڑے تے پاک محمد دی جان آئی اس زمین دے ٹکڑے دا درجہ بیت اللہ کو زیادہ بیت اللہ نہیں بلکہ عرش مولا کو زیادہ بس شیطان چونٹی مار دی تھی یہ مولوی وہابی نے ہاں یہ ایسا حکے پیمن والے نگال نہیں منیندا بالکل نہ منانا ہاں میں محمدی مسلمان ہاں میں پچھلے 1,24,000 پیغمبر دا کلمہ نہ چلن دے سا اگر خدا توفیق دیتی رسمہ کتنا چلنے نا میرا عقیدہ حضرت عیسیٰ سی حضرت عیسیٰ وقت دا نبی ہے وقت دا رسول ہے روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے اللہ دی قسم ہے جنا آیا رسول بن کے آیا ہوں جنا آج ہی میرے پاک محمد دا خلیفہ بن کے آسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھے سی یہ سبق کو پھیرا دیتی ونی امت رات کو حکے علی مجلسی دماغ چکرا بنیے کیونکہ تبخیر دا دور ہے آج کل میں حضرت عیسیٰ دا غلام ہاں نبی سارے سچے نبییں دی شریعت سچی نبییں دا کلمہ سچا لیکن جلے بڑا نبی آ گئے تے بڑی کتاب آ گئی ہن فیصلہ کہیں نہیں چلتا جہاں آئے پاک محمد دے در تے جاوے فیصلے مدنی کریم کو کراوے تو ہاں چھڑدا بیٹھے سردا نبی دا فیصلہ سچا کہ جھوٹا زور نہ رکھو سارے رکھو معصوم پیغمبر دا فیصلہ بڑے نبی دا فیصلہ بڑے رسول دا فیصلہ قرآن دا فیصلہ نبی دے خاندان دا فیصلہ ہن امام پاک آدے منافق دی مسجد دو نبی دی سواری نہیں ویندی تو تے کو ملنگ کھڑا دے نبی منافق نہ رشتے کی تن تو منی بیٹھی اپنا قسمت تری یارا آخر ٹھنڈے دل نال سوچ یہ بڑی کتاب تو تارے گھرے میں ہے لا ریب کتاب تو ہے اللہ پاک نے مقدس کتاب ہی فرمائے میرا محبوب
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اے منافق بے ایمانی تے فساد تے تفرقے دی مسجد بنائی پڑے نہیں، اے قسم چیزیں میں خدا گواہی دینا منافق جھوٹے نہیں، لا تکون فی ابدا، ہمیشہ واسطے منافق نہیں مسجد وچ نہ واہے، دلیل نہ بن جاوے اتھا محمد مصطفیٰ آیا ہا قرآن منافقین مسجد اتنا دلیل نہ بن جاوے تھا مصطفیٰ آیا ہا۔ ابو بکر صدیق دی دھی نال شادی فرمائی تے ڈیہویں وچ کئی چکر پے مرن، کہیں میرے مصطفیٰ عمر فاروق دے گھر پے وینن، حضرت معاویہ دی بہن نال شادی پے کرن۔ تساں پڑھے تاریخ دے سٹلیات، امے دے کورس دے کوڑے قصے تواڈی تک لمبولی تھئی، اساں صحیح کورس کر رہے ہیں۔ کورس تو ہے وہ تو روٹی دا کورس ہے، دین دا کورس نہیں۔ کورس تو پڑھانے روٹی خاطر، یہ سارے کورس کی کوڑا کتاباں ہیں، حکمت نبی ہے، نبوت دوں دعویٰ کتابوں دی کتاب پڑھے محاورے واسطے۔ یہ کورس واقعی دے قصے، ابو مخنف لوط ابن یحییٰ دے من گھڑت کہانیاں، قلبی تے ابن قلبی دے لکھے ہوئے واقعات، او سالہ دین سالہ دین پاک محمد آخو نا، سالہ دین زور نہ رکھو، سالہ دین اللہ دا قرآن ہے، نبی دی حدیث تے حضور دا فرمان ہے۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ دی بہن نال شادی فرمائی، سیدہ ام حبیبہ حضرت معاویہ دی بہن نبی دی زوجہ مطہرہ، حضرت معاویہ دی دوسری بہن سیدہ میمونہ حضرت حسین دی سس سے حضرت علی اکبر دی نانی ہے۔ یہ ایرانی تو کتاب گھنایا، زمین دا مجتہد تردید نہ کر سکتی، باقی ان کہیں پڑھے نہ پڑھے جی اگے پڑھا ہوا ہاں تو میرے سلام کی ضرورت کہیں نہیں۔ حضرت معاویہ دی بہن سیدہ ام حبیبہ نبی دی زوجہ مطہرہ، حضرت معاویہ دی دوسری بہن سیدہ میمونہ حضرت حسین دی سس سے حضرت علی اکبر دی نانی، شیعہ مذہب دی معتبر کتاب منتہی مال جلد اول سے صفحہ 465 سے موجود، شیخ عباس قمی کا لکھا ہے موجود۔ دنیا کا مجتہد واقع دی تردید نہ کر سکتی، زمین تے عالم کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ نبی پاک نے حضرت معاویہ دی بہن نال شادی کی تھی، حضرت حسین نے حضرت معاویہ دی بھانجی نال شادی کی تھی، حضرت معاویہ دی ایک بہن نبی دی زوجہ مطہرہ، حضرت معاویہ دی دوسری بہن سیدہ میمونہ حضرت حسین دی سس سے حضرت علی اکبر دی نانی ہے۔ کئی تعلیم یافتہ شیعہ سنی تقریر دے بعد آوے حوالہ پڑھ جاوے۔ میں خیر خائی واسطے واز کرنا آیا، الزام لینے واسطے نہیں، یا میں کوئی دساوے جو حضرت علی اکبر دی نانی کون ہے، اتنا تو شجرہ نسب باقاعدہ لکھا پے، پوری تفصیل نہ لکھا پے کہ حضرت حسین دی زوجہ مطہرہ سیدہ لیلا بیٹی ہے سیدہ میمونہ دی، سیدہ میمونہ بیٹی ہے حضرت ابی سفیان دی، سیدہ میمونہ بہن حضرت معاویہ دی، نبی گھرانے میں شادی کی تھی، حضرت حسین گھرانے شادی کی تھی، لوگے تو آکوائی کے لانتی خاندانی۔ ہوں خان صاحب تے صاحب نے کو لانتی خاندان آخو تو برداشت کرے دو، تے نان کی لانتے خاندان جی چپ کی بیٹھو، تاری نانی لانتے نہیں، پر میں کو پتہ تو کہیں نہیں، ہر کہیں اپنے گھر کا دور نہ لسو، جن دی نانی لانتے خاندان دی ہوئے چپ کر باوے بے بولو، تاری نانی ایماندار ہے لانتی خاندان دی ہے، حضرت علی اکبر دی نانی یہ لانتی خاندان چاہیے۔ قسمت تیری یار روٹیالا نسخے تو میرے مجربن کافی بجنے کو آرام آ گئے، قسمت کا دوار رب دے پاس، باقی یہ تھبا پرچے نہ الگ تھے، یہی پرچی والے لکھے جو بی بی عائشہ دی قبر کتھا ہے، میں مسئلہ ہے تسا چا منگلوٹے والے دسو تاری پنجویں نانی دی قبر کتھا ہے، چلو یا تیجی نانی دی چا دسو، تو آپ کو گھر دے بزرگیں دے قبریں دا پتہ کائے نہیں، میں ہوں سارے زمین دے بزرگیں دے قبریں دا کوئی رجسٹر نال چاہیے بتا،
اللہ دے بندے عقل کرو، کوئی مسئلہ لکھی دے، مسئلہ پوچھی دے، کوئی مسئلے آخر تو سارے حضرات ماشاءاللہ ہوں تعلیم خاندانی شریف شرفا سوچو کہ یہ مسئلہ نہیں تے میرے عزیز آخر اب دفتار تو فی مسئلہ تے بھاوے نہ تو دسیں دہا بس تاکو آخر ڈٹھے وے ساری پرچی دا جواب نہیں آیا. چلو چھو نعرہ چھیک کے مارو تو میں کتاب وچ پوچھدا جو بی بی پاک دی قبر کی شان رسالت نعرہ تکبیر تیرے کے تکبیر شان رسالت شان صدیقہ ناظر اعظم علامہ عبدالستار توفیق. میں تقریر دے منڈی چاہیا ہا جو میں ہر نیکی دا قائل ہاں تے ہر نیک دا قائل ہاں کہ بے پرچی والے بندے لکھے اور جو تساں ساکو قبر دے دساؤ تے نال نالوں آئے جو تساں یا رسول اللہ دے قائل ہو کے کہے نہیں وے میں یا رسول اللہ دا قائل ہاں تے نعرہ چھیک کے مرے دے تو میں قبر دے دسے نا. لیکن نعرہ تھوڑا ڈھلا ہے جو روندے بیٹھے ہو میرا خیال چاہ پی پی جگر گل گئے حکے سگریٹ پی پی بھیجے سڑ گئے آدھار عیسا جلے کمزور تھی ونجن پیچھے بندہ نہیں بول سکتا نا. نعرہ چھیکے چا مارو. یہ کتاب سٹیج تے ہے یہ کتاب دے صفحہ 52 نے لکھے طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات بی بی عائشہ صدیقہ دے متعلق لکھے وفات کے قریب وصیت فرمائی کہ میں راچی کو دفن کر دی جاؤں. چنانچہ وطر کی نماز پڑھ کر حاضرین مدینہ منورہ نے جنت البقیع میں دفن کیا. نعرہ تکبیر عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن کے لیے ان کی حقیقی بھانجے حضرت عبداللہ اور عروہ اور ان کے بھائی کے بیٹے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر اور دوسرے بھائی کے بیٹے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر قبر میں اترے اور ان کو دفنایا. نعرہ تکبیر. اللہ تمہاری جان کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تمام مسلمانوں کو سیدھے راہ سے چلاوے تاکہ نہ غلام بناوے. دعا خیر. حضرات گرامی، علامہ توسی کی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس توسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. نیز علماء کرام کی تقاریر بھروانے